امید کرتا ہوں تمام دوست اب بخیر عافیت سے ہوں گے، ایسے انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ دوست نے کامنٹ کیا، کہا کامران بھائی حضرت ذکریہ کی لائف کے اوپر جو ہے وہ آپ ویڈیو بنائیں، تو میں نے سرچ کیا تو ایک بڑی اچھی مجھے ویڈیو لگی، تو میں نے کہا ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، اور بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بحیثیت مسلمان بھی، اور آپ بھی پیغمبر کی زندگی کے اوپر جو بایوگرافیز بنائی جاتی ہیں ان کو بھی لازمی سنا کریں، اور ریسرچ بھی کیا کریں کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جو سورس ہے وہ اس کی اتھینٹیکیشن کو بھی آپ جو ہے وہ سرچ کیا کریں لازمی، اور ساتھ ہی قرآن پاک کے اندر بھی انبیاء کے واقعات اور سٹوریز بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی پڑھنے کے بعد لیسن حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اسے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان لیسنز کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر مزید نکھار آ سکے۔ اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن نے کیا ہے یہ داؤد کی اولاد سے ہے، زکریا کی بیوی، یحییٰ کی والدہ اور قرآن پاک کی تیسری صورت ہے سورۃ عمران، اور ویڈیو کا جو سسپینس ہے وہ کریٹ ہے، یہ انہوں نے بڑا اچھا لگا، اور آواز بھی بڑی خوبصورت۔ مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متخلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بے پناہ اس کو دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر خضوع رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ روزی کا رازق اللہ ہے، اور ہم سب کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی، اپنی مال و اسباب کی برکت جو ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان پہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہے۔ اولاد کی خواہش، جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ پوچھنے لگے، مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ زکریا نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس وقت تک بے اولاد تھے، عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔
तर्जुमा, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जो मेरी और औलाद यकूब की मेरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाओ। जकरिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके दौर में असहाब और रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी न था, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे, उनके हुस्न मुआशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। दुआ की कबूलियत और याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। जकरिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी। कहने लगे, परवरदिगार मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा, जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसमान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे। जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालिम होकर 3 दिन रात लोगों से बात न कर सकोगे। अल्लाह ने निशानी जाहिर कर दी। चुनाचे जब वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह और शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, ये निशानी थी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सुबह और शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया खुदा तुम्हें याहिया की बशारत देता है, जो खुदा के फैज यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकूकारों में होंगे। अल्लाह ने उन्हें याहिया के रूप में इंतहाई फरमाबरदार, नेक, सोले, परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। जकरिया अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौमे बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत। जब बनी इसराइल ने हज़रत ज़करिया का कत्ल किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहाँ पहुंचे तो आपको कहीं न पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत, इंसान कितने ही बुलंद बाला मुकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ उसे ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, न उसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात पाक वहदहू ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहें। इसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि उसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर उस बात को दिल से सच्चा मानने और जुबान से उनका इकरार करने, अपने अमल से उसको जाहिर करने का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया। जबकि इस्लाम इताअत, फरमाबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन इस्लाम की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक होती हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबा कराम के वाक़यात और औलियाए अल्लाह के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी पेशी को अल्लाह पाक माफ फरमाए। आमीन। आए सब मिलकर दुआ करते हैं और आप सब मेरी हर दुआ पर आमीन बोले। क्या पता अल्लाह ताला अपने फजल से किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फैसला फरमा दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन, घर वालों की, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियां और मसाइल दूर फरमाए। अल्लाह ताला बेरोजगारों को बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला जॉब करने वालों की परेशानियां और कारोबार करने वालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारे नसीब में जो रिस्क लिखा है उसे बढ़ा दे, इसमें बरकत अता फरमा और इसको हासिल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों में आसानी फरमा।
اے اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا اور ہر خوشی میسر فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کے اندر بڑا انٹرسٹنگ جو باتیں مجھے پتہ لگی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے اور بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے، تو انبیاء جو ہیں وہ قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ قوم گمراہی کی جانب ہو یا قوم بھول چکی ہو رب کو، رب کی اطاعت کرنا، تو اس کے بعد انبیاء بھیجے جاتے تھے اور قوم کو بتاتے تھے کہ خدا را اللہ کی اطاعت کرو، پیروی کرو، اللہ کے احکامات کو مانو۔ اور پھر قومیں برباد پوری اس لیے ہو کہ رب کی نافرمانی کرتے تھے، اور ساتھ انبیاء کے ساتھ جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا کرتے تھے سلوک۔ جس طرح آپ نے دیکھا قوم بنی اسرائیل بہت بڑا شرک کرتی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کے حوالے سے جو ہے وہ کافی قومیں اللہ کا، نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتی تھی، حتیٰ کہ نہ رب کسی کا بیٹا ہے نہ وہ اس کا، رب تو وحدہ لا شریک ہے، وہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا نہ کسی کی اولاد سے ہے نہ وہ کسی کوئی انبیاء اس کی اولاد میں سے۔ تو اس طرح کا جو ہے کنسیپٹ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ پرانی قوموں کا تھا، پرانے لوگوں کے نظریات تھے۔ دین اسلام آیا، ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد اب دین مکمل تو ہو گیا، اب دین کے احکامات آ گئے، ان پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور مجھے اس ویڈیو کے اندر بڑا اچھا لگا کہ آخر کے اندر دعا کروائی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، وہ حل کرے۔ اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور گڑ گڑا کے رو کے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کا پیار بھی چاہیے اور آپ کی دعائیں بھی چاہیے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔